نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے اس پارے کے شروع میں بہت ہی اہم قانون بیان ہو رہا ہے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تفریق بالرسول کفر ہے، تفصیل قرآن سے ثابت ہے۔ کوئی افضل ہے، کوئی مفضول، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے تو کسی کو کسی بات سے۔ کلی فضیلت تمام رسولوں پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو ہے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کے کسی اور اعتبار سے درجے بڑھا دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے دکھائے اور ان کی امداد فرمائی جبرائیل علیہ السلام سے۔ لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں نصرانیوں کی جو ہے وہ جو فرقے بنتے، آپس میں لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات، واضح دلائل آ چکے تھے۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا جبرن تو اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ اس دنیا کو ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو آزمائش کے لیے سب کو آزادی دی ہے۔ اب جو شخص غلط رستے پر جانا چاہے اس کے لیے بھی آزادی ہے، جو سیدھے رستے پر آنا چاہے اس کے لیے بھی آزادی ہے۔ اے اہل ایمان، دوسری آیت، خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس دن کے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور کافر ہی تو ظالم ہے۔ یہاں کافر کون سا ہے؟ کافر سے مراد یہاں پر اصطلاحی نہیں، معاونی جو اللہ کی حکم کے انفاق ہے، یعنی کہ جو اللہ کے حکم انفاق ہے، یعنی کہ مالی تقاضے، اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے، مالی تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بھی دی ہے، خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، اصل کافر یہ ہے۔ پھر تیسری آیت میں بہت ہی قرآن کی عظیم ترین آیت، اب وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن کی عظیم ترین آیت، سید الآیت القرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت قرآنی آیتوں کی سردار ہے، توحید کے صفات کی عظیم ترین آیت از خود جو ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے از خود، اس کی زندگی مستعار نہیں۔ وہ جو کہا تھا نا، مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 زندگی میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، نہیں، اللہ کی زندگی از خود ہے، وہ کسی کمزوری یا استعاج کا محتاج نہیں، ہر شے کا اس کے حکم سے جو ہے وہ قائم ہے، اس کی ہر شے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ، اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہے۔ کون سفارش کر سکتا ہے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ سورۃ البقرہ میں مقام ہے، آیا کوئی شفاعت نہیں، یہاں جلالی انداز میں آیا، کس کا یہ مقام و حیثیت ہے سفارش کرے مگر جسے اجازت دے اللہ۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور کوئی چیز کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر اللہ چاہے۔ بڑے سے بڑا اولیاء ہو، نبی ہو، رسول ہو، عطائی حکم ہے اس پر۔ اس کی کرسی تمام زمین و آسمان پر محیط ہے۔ 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا استقدار، یعنی کہ قدرت، اختیار، پوری کائنات، کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے، تکان اس پر طاری نہیں ہوتی۔ دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور وہ بلند و بالا ہے، بڑی عظمت والا۔
تمام قرآنی آیتوں کی سردار آیت الکرسی توحید کی خزانوں کی میں سے ایک خزانہ آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت الکرسی کو اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے کانٹیکس پہ غور کیجئے، اور پھر انشاءاللہ آیت الکرسی آپ کے لیے ایک توحید اور ایک آپ کے لیے عقیدے کے اندر جو ہے وہ ایک پختگی کا باعث بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔